الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور بے انتہا رحم فرمانے والا ہے. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر ایک سود جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا ارادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے. پھر سودی نظام کی خرابیاں اور سودی نظام کی بربادیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ نے صدقات کے نظام کی برکتیں اور صدقات کے نظام کی حقیقت کو اللہ نے لوگوں کے سامنے واضح کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دوسرے اور تیسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین لائے ہیں ان مضامین میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اسلامی معیشت کی حفاظت ہو اور دولت کی بھی صحیح معنوں میں اس کی حفاظت ہو. اس لیے آپ دیکھیں گے اس کے کئی رکوعات پیچھے جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں اللہ نے مال اس کے خرچ کرنے اور مال کو خرچ کرتے ہوئے جو اہم صفات پیدا ہونے چاہیے ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے. اور پھر مال کو خرچ کرتے ہوئے ریاکاری سے بچنے، لوگوں کو دکھ دینے سے بچنے، احسان جتانے سے بچنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ان پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زوردار انداز میں اہل ایمان کے سامنے لائے ہیں. انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مال، دولت
یہ ایک ایسی چیز ہے درمیان سے اگر ایمان نکل جاتا ہے، درمیان سے اگر خدا کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر مال اپنی تباہ کاریاں دکھانے لگ جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اس طرح کا ماحول چل رہا تھا۔ سود کے نظام کی شکلیں اس وقت بھی وہاں پر موجود تھیں، اور لوگ غریب لوگوں کو قرضہ دیتے تھے، اور پھر قرضہ واپس لیتے ہوئے مدت متعینہ میں اگر قرض واپس نہ ہو تو بڑھا چڑھا کر کے سود کی شرح لگا کر کے باقاعدگی کے ساتھ اصول کیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ کفار مشرکین سود کے مختلف نظاموں کے اندر جکڑے ہوئے تھے۔ جیسے آج کا دور ہمیں نظر آتا ہے، پوری طریقے سے ہمارا ملک کیا بلکہ پوری عالمی سطح کی جو صورتحال ہے وہ سود اور سودی نظام کے اندر جس طریقے سے جکڑی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں غریب ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، یہ کیفیت آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کی تباہ کاریاں آج بھی دیکھتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر بھی موجود تھی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بہت ڈوٹوک انداز میں اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے بات رکھی کہ یہ نظام بھی ختم ہونا چاہیے۔ یہ نظام انسانوں کے لیے رحمت کا نظام نہیں ہے، یہ نظام انسانوں کے لیے بہت ہی تباہ کاری کا نظام ہے، اس نظام کو ختم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو ختم کیا، اور یہ آیتیں اس طرح نازل ہوئی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی صورتحال ایسی ہے، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر کے باولا کر لیا ہے۔ سودی نظام کے اندر چاہے حکومت ہو یا پھر چاہے افراد ہوں، یہ ایک ایسی سنگین برائی ہے اور ایک ایسی سنگین فعل ہے، ایسا سنگین فعل ہے جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو کارندے ہوتے ہیں یا اس کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک قسم کا پاگل پنا آ جاتا ہے۔ سود کے کھانے کے نتیجے میں، سودی نظام چلانے کے نتیجے میں ان کے اندر ایک پاگل پنا، اور پھر وہاں جو چیز افراد کے اندر دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دولت کے نشے نے انسان کو چھو کر کے پاگل اور دیوانہ کر دیا۔ قرآن نے اس کی مثال یہاں پر ایسی دی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی صورتحال ایسی ہے کہ شیطان نے ان کو چھو کر کے باولا کر دیا ہے۔ عرب کے اندر جب ایک آدمی دیوانہ ہو جاتا یا پاگل ہو جاتا تو اس کو کہتے کہ اس کو جن لگ گیا ہے، اس کو جن نے چھو لیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پاگل ہو گیا ہے۔ قرآن نے اسی تشبیہ کو سود کھانے والے سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی سود کھاتا ہے شیطان نے اسے چھو لیا ہے، دولت کے نشے نے اسے ایسے چھو لیا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر پاگل بنا ہوا پھرتا ہے، اس کی خرابیاں، اس کی تباہ کاریاں اسے محسوس نہیں ہوتی، وہ خود غرضی کے جنون میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر عقل سے خارج ہو کر کے ایک بے اعتدالی کا ایسا شکار ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں انسانی محبت ختم ہوتی ہے، اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کٹنے لگتی ہے، اور اجتماعی فلاح اور بہبودی پر ایک تباہ کن دور آتا ہے
اور پھر اس کے اثرات سے انسانی معاشرے کے اندر جس رقم کو، جس دولت کو وہ لے کر کے اپنی دنیا بنا رہا ہے، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے اور کتنے لوگوں کے پیٹ کو مار کر کے وہ اپنی خوشحالی کی عمارت کو طے کر رہا ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ مخبوط الحواس لوگ جو واقعی اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ انسانی معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی مچاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے ان کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو لوگ واقعی سود کھاتے ہیں ان کو شیطان اس طریقے سے چھو لیتا ہے کہ وہ مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں، اور پھر شیطان ان کو چھو کر کے پاگل کر لیتا ہے۔ وہ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ربا بھی تو ایک تجارت ہی کی طرح کی چیز ہے، تجارت میں انسان پیسہ لگاتا ہے، پیسہ لگا کر کے وہاں پر فائدہ حاصل کرتا ہے، ہم بھی تو اپنا پیسہ لوگوں کو دے کر کے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ اس طرح کی دلیل دے کر کے معاشرے کے اندر سودی نظام کو مضبوط کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں، وہ حقیقتاً میں انسانی معاشرے کی تباہ کاریاں ہیں، انسانی معاشرے کے لیے ایک بہت ہی بڑا نقصان کا معاملہ ہے، نقصان کا سا معاملہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، تجارت الگ چیز ہے اور ربا الگ چیز ہے، تجارت الگ چیز ہے، سود الگ چیز ہے۔ تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور پھر سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ربا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کو حلال قرار دیتا ہے اور پھر سود کو حرام قرار دیتا ہے۔ سود اس لیے حرام ہے کہ ایک آدمی نے پیسہ دیا، مدت متعینہ کے اندر، شرح پر لگائی ہوئی مدت کے اندر یا پھر مدت کے بعد جو کچھ وہ زیادہ رقم حاصل کرتا ہے، دینے والے کے اندر، دینے والے کے لیے وہاں نقصان کے اور پھر وہاں کچھ پریشانیوں کے سامان رہتے ہیں، لیکن لینے والا باقاعدگی کے ساتھ مطمئن رہتا ہے کہ مجھے اتنے فیصد آنے ہی چاہیے، اتنا مجھے آنا ہی ہے۔ تو ایک آدمی کا نقصان اور ایک آدمی کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ ایسے ہی تجارت کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی اپنا پیسہ معاشرے کے اندر لگاتا ہے، بزنس کے اندر لگاتا ہے، اور پھر وہ دونوں اعتبار سے نقصان کا اور فائدے کا وہ اسے وہ چیزیں لگی ہوئی رہتی ہیں، تو پھر وہ اپنا ذہن لگاتا ہے اور اپنی طاقت لگاتا ہے اور اپنی کوششیں کرتا ہے، اس کے بعد جا کر کے اسے کچھ فائدہ جو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا۔ یہ سود اور یہ ربا ایسی چیز نہیں ہے، لہٰذا یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صاف انداز میں اس کے بعد بیان فرمائی وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، بس اب اس کے بعد اس کے پروردگار کی طرف سے یہ نصیحت آ جائے کہ بھئی سود حرام ہے اور پھر تجارت حلال ہے۔ اب جو کوئی آدمی سودی نظام یا پھر سودی کاروبار سے وہ باز نہیں آتا تو پھر معاملہ اس کا مشکل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اسے رک جانا چاہیے، اس کام سے، اس غلط حرکت سے اس کو رک جانا چاہیے۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب جو کچھ وہ پہلے کر چکا سو کر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا، نہیں، بلکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اب اس کے بعد وہ چھوڑ کر کے صحیح راستے پر آ جاتا ہے تو پھر اس آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اب تک جو کچھ سود یا پھر ربا کے ذریعے سے جو کچھ پیسہ آیا ہے، جن جن لوگوں کے پاس ان کا پیسہ ہے یا پھر جن جن لوگوں کے پاس اس کا سود کی رقم آئی ہوئی ہے، یقیناً اسے اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ وہ اس سے بچے، اسے دے اور پھر معاملات کو صحیح طور پر پوری طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ معافی کا معاملہ نہیں،
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس پہلے کھا چکے سو کھا چکے، اب جو کچھ پیسہ تمہارے پاس ربا اور سود کے ذریعے سے آیا ہے اس کے اوپر بلڈنگیں تعمیر کرتے رہو، اس کے اوپر اپنا کماتے رہو کھاتے رہو، یہ نہیں، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے مال، اب آپ اس سے بچیں۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ فرماتا ہے جو کوئی اس نصیحت کے بعد، اس پیغام کے بعد پھر دوبارہ اسی سود کاروبار کے اندر رہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب النار، وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے سود کھانے والے لوگ بھی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دیگر مختلف چیزیں قرآن مجید کے اندر بتائی گئی ہیں کہ جو آدمی قاتل ہے، کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر جائے گا۔ سود کے کھانے والوں کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ بھی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودی نظام سے ہٹ کر کے صدقات کے نظام کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کا مٹ مار دیتا ہے، اور پھر وہ یربی الصدقات، صدقات کے نظام کو اللہ تعالیٰ افزونی عطا فرماتا ہے۔ صدقات کے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نصیب فرماتا ہے۔ یہ صدقات کا نظام کیا ہے؟ پچھلے کئی رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صدقات کی حقیقت کو بہت کھول کر کے بتایا کہ لوگوں کو قرضہ دیا جائے، یا پھر اسی طریقے سے صدقات کا نظام معاشرے کے اندر جاری ہو۔ صدقات کے نظام سے مراد قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو سسٹم قائم کیا ہے اس میں انسانی معاشرے کے اندر برکتوں اور پھر انسانی نظام کے اندر فلاح اور بہبودی کے مختلف پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے جو پھیلا رکھا ہے وہ چیز انسانوں کے اندر بڑی برکت کا باعث بنتی ہے۔ قرضہ دیا جائے، قرضے کے اندر مہلت دی جائے، اور اگر قرضہ لینے والا فرد دیوالیہ ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیسے اس کی بھرپائی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان لوگوں کی بھرپائی کی۔ ایک شخص کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ قرضے کے اندر مبتلا ہو گیا اور پھر تجارت میں اس کا گھاٹا ہوا، پھر اس کو بلا کر کے لوگوں کے ذریعے سے اس کی بھرپائی کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور اگر وہاں بھرپائی نہیں ہوئی تو پھر جو لوگ قرضہ اس کو دیے ہوئے ہیں ان کو بتایا گیا کہ بھئی آپ اتنا لے لیجئے، اب اس کے بعد ختم ہے معاملہ، اسے کوئی چیز یہ نہیں ہوتی۔ تو صدقات کا یہ جو نظام ہے یہ برکت والا نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کے اس نظام کو، صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ افزونی عطا فرماتا ہے، نشو نما دیتا ہے، اس کے اندر خیر اور برکت کا معاملہ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ناشکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ناشکرہ اور پھر بدعمل، دو الفاظ یہاں پر استعمال کیے گئے۔ ناشکرہ وہی ہے جو خدا کے نظام کو قبول نہیں کرتا، اور پھر سودی نظام سے یا پھر سودی کاروبار سے اپنے آپ کو نہیں ہٹا لیتا، وہ انسان ناشکرہ بھی ہے اور پھر بدعمل بھی ہے۔ اللہ نے اسے یہاں پر فرمایا اسیم، یعنی وہ بدعمل انسان ہے، اس کا نہ عقیدہ صحیح ہے اور نہ اس کا عمل صحیح ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ڈوٹوک انداز میں سودی نظام کی خرابیاں اور سودی نظام کی جو قباحتیں ہیں اس کو بیان کر کے پھر صدقات کے نظام کی برکتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے۔ مزید کچھ اور آیتیں آگے آتی ہیں اس سلسلے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے، اس پر غور کرنے، اسے سمجھنے اور پھر صدقات کے نظام کو اپنے معاشرے کے اندر جاری اور ساری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔